سورہ بقرہ آیت نمبر 106۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 30، سیکنڈ لاسٹ لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ما ننسخ من آیت او ننسیہا، ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا ہم اس کو فراموش کر دیتے ہیں، بلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم یا تو اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں یا اسی جیسی کوئی اور لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اسی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار اور نہ ہی کوئی تمہارا حامی۔ محترم سامعین کرام، ما قبل میں یہود کے اعتراضات یا ان کی شرارتیں یا ان کی عہد شکنیاں، ان سب چیزوں کو بیان کیا جا رہا تھا۔ آج کی ان زیر دس آیات کے متعلق حضرات مفسرین محدثین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نسخ کو بیان کیا ہے۔ نسخ کیا ہوتا ہے، ابھی اس کے متعلق گفتگو کی جائے گی، تفصیل بیان کی جائے گی۔ اس سے پہلے اس کا شان نزول آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ابتدا کے اندر اس طرح تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی حکم دیا اور آگے چل کر اس حکم کو کہہ دیا کہ بھی یہ حکم ختم ہو گیا، اب اس کی جگہ دوسرا حکم۔ یہود اور مشرکین مکہ یا ان لوگوں نے یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں یہ عجیب ہے، کبھی ایک بات کر رہے ہیں کبھی دوسری کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کون سا حکم دینا ہے؟ یہ کیا ہوا، صبح کو کوئی اور حکم ہے، شام کو کوئی اور حکم ہے، آج کوئی اور حکم ہے تو کل کوئی اور حکم ہے۔ یہ العیاذ باللہ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہوا یہ اللہ تعالیٰ نہیں اتار رہے، یہ العیاذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اپنا ذاتی کلام ہی ہے، اور جس کو کبھی وہ قرآن کا نام دے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کر رہے ہیں۔
اسی طریقے سے آپ حضرات کو ایک نام میں نے کئی دفعہ کہا کہ ہندوستان کے اندر جب یہ بر صغیر متحدہ ہندوستان تھا تو اس وقت ایک آریہ سماج کا مشہور لیڈر دیانت سرسوتی، بڑا ہی منہ پھٹ قسم کا آدمی اور بڑا ہی شریر، اور اس نے قرآن مجید کے اوپر اور اسلام کے اوپر بیجا قسم کے اعتراضات کیے۔ تو ان میں سے ایک اعتراض اس نے بھی یہی کیا کہ لگتا ہے کہ العیاذ باللہ مسلمانوں کا یہ جو خدا ہے نا یہ جاہل ہے، العیاذ باللہ، کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کون سا حکم دینا ہے اور کس طرح کا حکم دینا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے اس کو اس کا جواب دیا اور کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی دنیا کے اندر ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، حکیم ہوتا ہے، وہ اپنی کسی مریض کو کوئی دوا دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بھائی تم نے ایک دن یہ دوا استعمال کرنی ہے اور اس کے بعد دوبارہ چیک اپ کرانا ہے، یا ایک دو دن کے بعد دوبارہ چیک اپ کرانا۔ اب اس کے بعد وہ اس کی میڈیسن کو چینج کر لیتا ہے، اس کو چینج کر دیتا ہے، اب تم نے یہ دوا نہیں کھانی، یہ کھانی۔ اب یہ جو مریض کے حساب سے جو اس نے دوا چینج کی ہے تو کیا وہ ڈاکٹر یا وہ حکیم بے وقوف اور جاہل کہلاتا ہے؟ وہ کبھی بھی کوئی جاہل نہیں کہلاتا، ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی کوئی جاہل نہیں کہلاتا، بلکہ وہ مریض کی حالت کے مطابق اپنا نسخہ کیا کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کا پیٹ خراب ہے، اب ڈاکٹر اس کو کیا کہے گا کہ تم مرغے چرغے کھاؤ، اس کو کیا کہ بھائی تم نے جناب لیکوڈ چیز استعمال کرنی ہے، یہ تم نے کیا کہتے ہیں اپنا یہ کھچڑی استعمال کرنی ہے، دلیا کھا لو، کوئی نرم سی غذا، کیونکہ بھی اس کا معدہ خراب ہے، وہ اس چیز کو ہضم نہیں کر رہا، اس چیز کو قبول نہیں کر رہا۔ جب ایک دو دن دیکھتے ہیں ہاں بھائی اب تم جناب روٹی کھا سکتے ہو، اب تم یہ کھا سکتے ہو، اب جناب تم ٹھیک ہو گئے، اب جو مزید۔ تو اسی طریقے سے یہ ڈاکٹر مریض کی حالت کے موافق کیا کرتا ہے، احکامات کو۔ تو اللہ تبارک و تعالی بھی اسی طریقے سے لوگوں کے حالات کے مطابق کیا ہے، احکامات کو لے کر آتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ آپ حضرات کو یہ بات پہلے بھی بتا دی کہ دیکھیں جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں نا، جتنی بھی شریعتیں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک، یہ سارے کا سارا دین ایک ہی ہے، اصول کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہاں حالات کے مطابق جو فروعات تھی ان کے اندر کیا ہوئی، تبدیلی ہوئی۔ اب مثال کے یہ شریعتوں کے اندر بھی نسخ چلتا رہا۔ مثال کے طور پر سابقہ شریعتوں میں کسی ایک قوم کے اوپر اونٹ کا گوشت حرام تھا، اونٹ نہیں استعمال کر سکتے تھے، ہماری شریعت کے اندر کیا ہے، حلال ہو گیا۔ پھر جناب اعلیٰ اسی طریقے سے پہلے شریعتوں کے اندر دو بہنوں کو ایک ہی نکاح کے اندر اکٹھا کرنا یہ حلال تھا، اب ہماری شریعت کے اندر اس کو کیا کر دیا، منع کر دیا گیا۔ یہ شریعتوں کے اندر بھی، اور اس طرح یہود کو دیکھ لیجیے مثال کے طور پر کہ پہلے ان کے اوپر چربی کیا حلال تھی، حرام تھی، پھر حلال کر دی گئی، اور پنجوں والے جانور اور اس قسم کی۔ تو یہ ساری چیزیں کیا تھی، شریعتوں کے اندر بھی یہ اس طرح کا نسخ ہوتا کہ حالات کے اعتبار سے حکم آتا رہا۔ اسی طریقے سے اس شریعت کے اندر بھی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو شریعت آئی اس کے اندر بھی ابتداءً اور کچھ احکامات ایسے تھے کہ پہلے کچھ تھے، بعد میں آ کر تبدیل کر دیے گئے۔ مثال کے طور پر اب دیکھیے کہ شراب پہلے بالکل حلال تھی اور لوگ وہ بالکل پانی کی طرح پیتے تھے، جیسے ہمارے ہاں آج کل کوک، پیپسی اور یہ اس قسم کی کولڈ ڈرنک استعمال کی جاتی ہے، ایسے وہ لوگ استعمال کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن وقتاً فوقتاً آگے چل کر تعالیٰ نے اس کو کیا کیا، حرام قرار دے دیا۔ اسی طریقے سے پہلے ابتدائی اسلام کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی ایک مسلمان ہے، دوسرا کافر اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے، مرد مسلمان ہو دوسری طرف عورت ہو، یا عورت مسلمان مرد کا جائز تھا۔ لیکن بعد میں آگے آ کر چونکہ اسلام کے اندر ابتداء لوگ تھوڑے تھے، لیکن جو اسلام کے اندر وسعت ہوتی چلی گئی اس حکم کو کیا کر دیا، تبدیل کر دیا اور بتا دیا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ نہ کوئی آدمی مسلم کسی غیر مسلم عورت سے نکاح کر سکتا ہے، نہ کوئی مسلمان عورت کسی غیر مسلم مرد سے نکاح کر سکتی ہے، حرام کرا دی۔ تو یہ نسخ نہیں، یہ حالات کے تقاضے کے مطابق یہ اس طریقے سے تبدیلی ہوئی ہے۔ تو بہرحال فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو۔ اب نسخ کو بیان، نسخ کا معنی ہوتا ہے کہ پہلے سے موجود، نسخ کا معنی ہوتا ہے ختم کر دینا، کہ پہلے سے کوئی ایک چیز حکم موجود ہوتا ہے
بعد میں کسی دوسرے حکم کے ذریعے سے پہلے حکم کو ختم کر دیا جائے اور دوسرا حکم لے کر آ جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسرا حکم آتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ہم نأتی بخیر منہا او مثلہا، نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ ہم یا تو اسی جیسا لے کر آ جاتے ہیں یا اس سے بہتر لے کر آ جاتے ہیں. حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی جیسا یا اس سے بہتر بسا اوقات تو اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے ذرا حکم سخت تھا، اب اس کے اندر سہولت پیدا کر دی، نرمی لے آئے. جیسے مثال کے طور پر کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ شروع کے اندر یہ تھا کہ اگر ایک مسلمان کسی کافر کے مقابلے میں نکلتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک کا مقابلہ 10 کے ساتھ، ایک کا مقابلہ 10 کے ساتھ. بات یہ سورہ انفال کے اندر 10ویں پارے کے اندر ساری ڈیٹیل اس کی کیا موجود ہے. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ الآن خفف اللہ عنکم علم ان فیکم ضعفا، ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے حکم کو تخفیف کر دیا، تمہارے اندر کمزوری آ گئی ہے. فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْن، 100 ہوں گے 200 کے مقابلے میں آ جائیں، گویا کہ ایک کے مقابلے میں 2 آ گئے. یہ حکم کے اندر کیا کر دی؟ تبدیلی کر دی. اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ حکم اگر تبدیل کر دیا ہے تو اس کے اندر پہلے ثواب کم تھا، ثواب زیادہ کر دیا، یا حکم اگر سخت تھا تو اس کے اوپر ملنے والا ثواب کیا کر دیا؟ زیادہ کر دیا. ثواب کو کیا کر دیا؟ زیادہ کر دیا. اب جیسے شب قدر ہے، ایک رات کی عبادت کے تھوڑی دیر کے لیے اٹھنا جاگنا، اور اس پر ثواب کتنا رکھ دیا؟ فرمایا کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بڑھ کر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا احکامات آتے رہتے ہیں. اب یہاں پر اس آیت مبارکہ کے اندر 2 طریقے بیان کیے ہیں. ایک ہے نسخ، کہ ہم کوئی حکم ہی منسوخ کر دے، یا دوسرے نمبر پر کیا کر دے؟ بھلا دے، کوئی چیز ہی ذہن سے فراموش کر دے. محترم سامعین کرام، اب یہ حکم کو تبدیل کرنا، اس کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مختلف صورتیں پیش آئی. مثال کے طور پر ایک تو یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے حکم اس طرح منسوخ کر دیا کہ اس کی آیت کو باقی رکھا، اس کے حکم کو منسوخ کر دیا. قرآن مجید کے اندر وہ آیت بطور تلاوت کے باقی رہی، لیکن اس کا حکم منسوخ کر دیا اور اس کی جگہ دوسرا حکم لے کر آگے. جیسا کہ مثال کے طور پر آگے چل کر ہم سورہ بقرہ، اسی سورہ بقرہ کے دوسرے پارے کے تیسرے پاؤں کے اندر جا کر ہم پڑھیں گے کہ جو عورت جس کا خامند فوت ہو جائے، پہلے یہ تھا کہ اس کی جو عدت تھی 1 سال تھی، 1 سال اس کی عدت تھی، ٹھیک. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا؟ 4 ماہ اور 10 دن کے اندر کر دیا. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، 4 مہینے اور 10 دن کر دی. لیکن جو پہلا حکم تھا وہ آیت بھی قرآن مجید کے اندر ایز اٹ از کیا ہے؟ موجود ہے. متاعا الی الحول غیر اخراج، وہ سال والی آیت بھی کیا ہے؟ موجود ہے. دوسرے نمبر پر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے حکم کو برقرار رکھتے ہیں، لیکن اس آیت کو کیا کر دیتے ہیں؟ منسوخ کر دیتے ہیں. حکم تو برقرار لیکن آیت باقی نہیں رہی. اس کے بارے میں حضرات مفسرین فقہاء کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جیسا کہ آیت رجم جو ہے کہ اگر کوئی مرد اور عورت شادی شدہ ہو اور وہ زنا کر لیں تو اس کا حکم یہ ہے کہ ان کو سنسار کیا جائے، پتھر رجم کر دیا جائے. اب یہ آیت یہ قرآن مجید سے منسوخ، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها، یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، مصاحف کے اندر لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن اس کا حکم بدستور کیا ہے؟ موجود ہے، اس کا حکم موجود ہے. اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم کو بالکل ختم کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم کیا ہے؟ لے کر آ جاتے ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید کے اندر آپ حضرات نے پڑھا دوسرے پارے کے بالکل شروع میں آ جائے گا کہ ابتداءً مسلمان بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنی ہے. یہ حکم کو کیا کر دیا؟ چینج کر دیا. اور بھی اس کی بہت ساری کیا ہے؟ مثالیں ہیں. مثال کے طور پر بہت ساری اس کی مثالیں. اور یہ ساری کبھی تو اس طرح ہوا ہے کہ کوئی آیت یا کوئی حکم منسوخ کر دیا لیکن اس کی جگہ کوئی حکم لے کر نہیں آئے.
پہلے تو یہ حکم منسوخ کیا، اس کی جگہ کو دوسرا حکم لے آئے. کبھی ایسا ہوا حکم منسوخ کیا، اس کی جگہ کوئی بھی نہیں لے کر آئے، کچھ بھی کیا ہے لے کر نہیں آئے. جیسا کہ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے یا ایھا النبی اذا جاءکم المؤمنات یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، جب یہ عورتیں ہجرت کر گئیں تو ان کا امتحان لے لو. ٹھیک، لیکن بعد میں آگے چل کر اس حکم کو منسوخ کر دیا اب، اور اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم بھی نہیں آیا. یہ سارے نسخ کے کیا ہے احکامات ہیں جو قرآن مجید کے اندر ہے، اور یہ ہمارے ہی حالات اور اس کے کیا ہے موافق اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے. اب یہ ایسا ہی جیسا کہ مثال کے طور پر حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اس کے مطابق احکامات اور ہوتے ہیں، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کے متعلق اور چیزیں آ جاتی، جوان ہوتا ہے اور ہو گئے، اور بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ معاملہ اور طرح کا کیا جاتا ہے. یہ روزمرہ روٹین کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں. تو بالکل شریعت کے اندر بھی ابتدائی اسلام کے اندر پہلے کچھ اور حال تھے، پھر آگے چل کر کچھ اور پھر اس طریقے سے شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری سہولت کے پیش نظر اس حکم کو کیا کیا ہے تبدیلی. ایسا نہیں ہے الایات باللہ نقل کفر نہ باشد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے اور پہلے ایک حکم دے رہے پھر کچھ دے رہے پھر کچھ کر رہے ہیں. جس طرح دنیا کے اندر ہوتا ہے، حکومتیں کرتی ان کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ اپنے حکم سے رجوع کر لیتی کہ بھئی یہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے حکیم اور خبیر. تو ایک صورت نسخ کی ہو گئی، اور دوسری صورت کیا ہے فرمایا نن سے ہم بلا دیتے ہیں، ذہن سے فراموش کر دیتے ہیں. حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر کے ذہن سے فراموش کرا دینا، خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمایا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، ہم آپ سے پڑھائیں گے، ٹھیک ہے، اور کیا ہوگا آپ اس میں سے ہم جو بھلوانا چاہے ہم جو چاہیں گے اس میں بھلا دیں گے. سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ سے آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے گا، جو اللہ چاہے گا وہ بھول جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی وہ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ 21ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے جس کو سورہ احزاب کہتے ہیں. 21ویں پارے کے آخری ربع سے شروع ہو کر اور 22ویں پارے کے پہلے ربع تک لگ بھگ یہ آدھے پارے کی ایک سورت ہے. فرماتے ہیں کہ یہ سورہ احزاب جو اس وقت موجودہ مصحف میں آدھے پارے کی ہے، یہ پہلے تقریباً سورہ بقرہ جتنی تھی، سورہ بقرہ جتنی، یعنی 2.5 پاروں جتنی تھی. لیکن کیا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذہن سے کیا کر دیا، مٹا دیا، ختم کر دیا بالکل. حضرت سہیل بن احنف یا سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک قرآن مجید کے اندر ایک سورت تھی، ہم صحابہ کرام اس کو پڑھا کرتے تھے. تو لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا ہم تہجد کے لیے اٹھے اور ہم نے اس سورت کو پڑھنا چاہا تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کی، بسم اللہ پڑھا، اس کے آگے آ ہی نہیں رہی. کہا کہ میرے ساتھ بھی اس طرح ہوا، اور کچھ چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا کہ وہ آئے نہیں رہی. انہوں نے صبح رسول اللہ تعالی علیہ وسلم سے ذکر کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہمارے ساتھ پیش آیا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو منسوخ کر دیا اور اس کو ذہنوں سے اور ان سب چیزوں سے بالکل محو کر دیا، ڈیلیٹ کر دیا. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا وہ ڈیلیٹ کا بٹن دبایا، وہ ذہنوں سے ہی کیا ہو گئے، اس وجہ تمہارے ذہنوں سے کیا نکل گئے. تو یہ فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها، کہ ہم کسی آیت کو تبدیل کرتے ہیں یا اس کو بلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منها او مثلها، ہم یا تو اس سے بہتر لے کر آتے ہیں یا اس جیسا لے کر آتے ہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم جانتے نہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جس طرح کا جب چاہے جس طرح چاہے جو چاہے حکم لے آئے اور اٹھا دے گے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، آپ جانتے نہیں یہ زمین اور آسمان کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے نا. تو اللہ تعالیٰ جون سا مرضی قانون لے کر آئے، تمہیں اس میں کیا اعتراض ہے؟ وہ اس کی بادشاہت ہے، اس کی سلطنت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ملکوں کا ایک قانون ہوتا ہے، اصول ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، وہ کوئی احکامات لے کر آتے ہیں، کسی دوسرے کے پیٹ میں مرور اڑتا ہے کہ یہ کیوں کیا، ایسا کیوں کیا. تو اللہ تعالیٰ جب تمہارا ایسا ہے، الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، یہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے. اللہ تعالیٰ اگر اس میں کوئی حکم لے کر آئے تو تمہیں کیا ہے.
وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور مددگار اور حامی اور کوئی حمایتی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دو گے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی مددگار اور حمایتی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نسخ کو بیان کیا ہے۔ باقی اس کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیل بھی، کتنی آیات منسوخ ہوئی ہیں، کون سی ہوئی، اس بارے میں کیا ہے، یہ انشاءاللہ عزیز پھر کبھی کسی موقع پر ذکر کر دی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔